میرے بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے علم کے تعلق سے میں بتاؤں گا۔ یہ دنیا بہت ہی، اس دنیا میں اگر زندگی ہمیں گزارنا ہے تو ہمیں علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ہم نے ٹھانی ہے اقرا کا سبق عام کریں۔ آج کی میری گفتگو علم پر ہوگی۔ آج کا میرا بیان علم کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے ہوگا۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ مذہب اسلام کا آغاز ہی علم کی تلقین سے ہوا۔ دین متین کی ابتدا اس مبارک وقت سے شروع ہوئی جبکہ جبرائیل امین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو داب کر اقرا کا سبق دیا تھا، یعنی پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہماری مقدس کتاب قرآن بھی انہی معنی کا حامل ہے، قرآن بھی انہی معنی کا حامل ہے، یعنی اسلام علم کے جوہر کو عام کرنے کے لیے ظہور میں آیا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے یا کسی اور دھرم نے حصول علم پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور اسلام نے دیا۔ آئیے میں کچھ حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کا تفکر، 1 گھنٹہ کا غور و فکر کرنا، 1 گھنٹہ کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شہید کے خون سے بھی عالم کے قلم کی سیاہی مقدس ہے۔ شہید کے خون سے بھی عالم کے قلم کی سیاہی مقدس ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہاں یاد رکھنا ضروری ہوگا کہ کسی بھی ملک یا قوم کی بلندی اور ترقی مال و دولت سے جانچی نہیں جاتی، حکومت و اقتدار سے بھی نہیں، بلکہ اس سے کہ اس ملک یا قوم میں کتنے اعلیٰ دماغ موجود ہے، کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کتنے عالم، فاضل، محقق، مفکر، مدبر، سائنسداں، ادیب و فنکار موجود ہیں۔ قوموں کا مستقبل درسگاہوں میں ڈھلتا ہے، اس لیے علم کو سب سے بہترین آلہ ہدایت منتخب کیا گیا۔ میرے دوستوں، نوجوانوں و بزرگوں اور سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک امانت ہے۔ علم غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کافی ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر قدم پر ضروری ہے۔ سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، آتے جاتے، ہنستے بولتے، کھیلتے کودتے، کھاتے پیتے، علم ہی سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے برتا جائے۔ ہاتھ کی حرکت، آنکھ کی بصارت، قلب کی دھڑکن میں کتنا علم ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھو۔ علم انسان کا جوہر ہے، حیات کا رہبر ہے، حقیقت کا آئینہ ہے۔ علم جنگ کا ہتھیار ہے، امن کا ساتھی ہے، خوشی کا سرچشمہ ہے۔ علم غم کا سہارا ہے، دین کی کنجی ہے، اور آخر میں کہوں گا علم دنیا کا خزانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین نصیحت آمیز اور اچھی باتیں امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا علم مال اقتدار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا علم، مال اور اقتدار، ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے علم کا انتخاب کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال اور اقتدار سے بھی نواز دیا، بقیہ دو بھی ساتھ چلے آئے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں و ساتھیوں، دل کی غذا علم ہے۔ جس شخص کے دل میں علم نہیں وہ بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہے۔ علم میں عزت بھی ہے، علم میں لذت بھی ہے، علم میں دولت بھی ہے، علم میں قوت بھی ہے۔ یاد رکھو، اگر علم سے محرومی اگر رہو گے، علم سے اگر محروم رہو گے تو علم سے محرومی ذلت ہے۔ ذلت اور رسوائی کے علاوہ دنیا میں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے لڑکیاں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹیاں کو، اپنے رشتہ داروں کو علم سکھائے، علم دیں، انہیں پڑھائی پہ ابھاریں، نالج زیادہ سے زیادہ دیں، کیونکہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے، بغیر ایجوکیشن کے دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ دنیا میں اگر زندگی گزارنا ہے، اگر دنیا میں کسی کو زندگی گزارنا ہے تو بغیر علم کا کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹیاں کو، اپنی لڑکیاں کو اچھی تعلیم دے، دین کی بھی تعلیم دے اور دنیا کی بھی تعلیم دے، دونوں علم کو ساتھ لے کر چلے، اور آپ کی اولاد اور آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے لڑکیاں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دے، جاہل نہ رکھے۔